بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جمادی الثانی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور خسر رسول، اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے حضرت کا۔ تو ان کے 22 جمادی الثانی کو ان کی وفات ہے، تو میں نے چاہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک زبردست واقعہ آج کے موجودہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت زبردست سبق آموز ہے۔ یہ جو بھی چاہتا ہے کہ میں صدر بنوں، وزیر اعظم بنوں، گورنر بنوں، وزیر اعلیٰ بنوں، یعنی کسی ملک کی، کسی خطے کی، کسی ریاست کی، کسی علاقے کی میں ذمہ داری لوں اور مجھے جو ہے ذمہ داری دی جائے اور میں جو ہے حکومت چلاؤں، ان کے لیے یہ واقعہ سبق آموز ہے، سننے کے قابل ہے، عمل کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ خلافت ملنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے، دودھ نکالا کرتے تھے۔ محلے والوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اب جیسے محلے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود دودھ نہیں نکال سکتے، یا پھر کوئی بیوہ ہوتی ہے، کوئی غریب عورت ہوتی ہے، کوئی لاوارث ہوتے ہیں، وہ دودھ نہیں نکالتے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، دودھ نہیں نکال سکتے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو جانشین پیغمبر ہیں، تو خلافت ملنے سے پہلے لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنا دیا گئے، ایک ذمہ داری مسلمانوں کی جب کندھوں پر آ گئی، اب محلے کی خاتون نے کہا کہ اب تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دہیں گے، نہیں نکالیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچ گئی، آپ نے سن لی یہ بات، فرمایا میں ضرور دودھ نکالا کروں گا، ضرور دودھ دوہا کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ نئی ذمہ داریاں گزشتہ عادات اور اخلاق سے مجھے روکیں گی نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسب سابق دودھ نکال دیا کرتے تھے۔ جب خواتین بکریاں لے کر آتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، دور سے دودھ نکالوں یا قریب سے دودھ نکالوں؟ اب اندازہ لگائیے اور غور کیجئے، ایک ایک نقطے پر غور کیجئے۔ کیا فرمایا کہ دور سے دودھ نکالوں یا قریب سے دودھ نکالوں؟ کیا مطلب؟ جب وہ کہتی دور سے دودھ کا برتن دور سے نکالو، تو دودھ کا برتن تھن سے دودھ کر کے دودھ نکالتے تھے، جس کی وجہ سے جھاگ زیادہ ہوتی تھی۔ اور اگر وہ کہتی کہ نہیں، قریب سے دودھ نکالو، تو پھر تھن کے بالکل قریب کر کے آپ برتن قریب کر کے دودھ نکالتے، جس کی وجہ سے جھاگ نہیں بنتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی 6 ماہ تک کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ مدینہ المنورہ منتقل ہو گئے۔ یہ اس جگہ کا واقعہ ہے جب آپ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں آپ کا گھر تھا، وہاں رہا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا فرما رواں ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہے، بہت بڑی ایک ذمہ داری کندھوں پر ہے، سر پر ہے، اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حکمران عوام کی کیا خدمت کر رہے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں اور کون سی کر رہے ہیں۔ اور خدمت تو دور کی بات ہے میرے مسلمانوں، ہمارے حکمران تو ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ جی یہ کیا ہے، سیکورٹری رسک ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے۔ بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرسی دی ہے، یہ جو آپ کو مقام دیا ہے، اور یہ جو ریاست کی ذمہ داری دی ہے، یہ عوام کے لیے دی ہے۔ عوام کا تو کچھ خیال رکھو، اور دودھ نہیں نکال سکتے تو چیزیں تو سستی کر دو، امن امان تو قائم کر دو،
اور ملک و ملت کا تو خیال کر لو. یہ ایک زبردست واقعہ تھا مسلمانوں کے خلیفہ کا، مسلمانوں کے ایک بادشاہ کا، مسلمانوں کے ایک فرما رواں کا، مسلمانوں کے ایک امیر المومنین کا، مسلمانوں کے ایک ریاست کے ذمہ دار کا. کتنا خوبصورت واقعہ ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.